السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر سندھ پولیس کے دو ہاتھیوں کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کے نتیجے میں پہلے تو نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کے ایس ایچ او افتخار آرائیں آ گئے تھے۔ انہیں بچاتے بچاتے خود ان کے اپنے ایس ایس پی سینٹرل معروف عثمان کی سیٹ بھی خطرے میں پڑ چکی ہے اور کسی بھی وقت ان کی تبدیلی کا پروانہ جاری کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے انٹیلیجنس بیورو کے ایس ایس پی شیراز نذیر کی سندھ پولیس میں واپسی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ان کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے سیائی کے خشک ہونے سے پہلے انہیں حیدرآباد پولیس کا ایس ایس پی بنائے جانے کا امکان ہے، اور جب تک آپ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک شیراز نذیر ایس ایس پی حیدرآباد کی حیثیت سے اپنے عہدے کا چارج سنبھال چکے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور سب سے بڑی خبر جو ہے سندھ پولیس کے ایک ایس ایس پی فدا حسین شاہ کی ہے، جن کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے پوسٹنگ نہ کیے جانے کے سلسلے میں جو ناانصافی اور زیادتیاں کی جا رہی تھی، بالآخر ان کی بھی خدا نے سن لی اور گزشتہ روز ان کے بھی ٹرانسفر کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہے۔ انہیں سینٹرل پولیس آفس سے ان کی خدمات جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ انہیں سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی آپریشن تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ہری پور کے ڈی پی او کیسز سے عمران شاہد کی جو پوسٹنگ پچھلے دنوں کی گئی تھی، اس کی پوسٹنگ کا ذمہ وار کون ہے، اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پروگرام میں جو ہے ہم خیبر پختونخوا پولیس کے گارڈ فادر پر بھی آج روشنی ڈالیں گے۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ سٹوری سے کرتے ہیں کہ آخر سندھ پولیس میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ دو ہاتھی جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور ان کے جھگڑے کے نتیجے میں کراچی کے تھانے داروں میں خوف و ہراس کی اس وقت لہر دوڑ چکی ہے۔ اس جھگڑے کی شروعات جو ہے وہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کے انتہائی با اثر ایس ایچ او افتخار آرائیں کے معطلی، ان کے ریورشن کے علاوہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے بی کمپنی میں انہیں بھجوائے جانے سے کر دی گئی ہے۔ اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ خود افتخار آرائیں کو بچاتے بچاتے ان کے ایس ایس پی سینٹرل جو ہے معروف عثمان کی اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے۔ معروف عثمان جو ہے وہ اپنے لاڈلے ایس ایچ او نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے خلاف جو ایک اچانک کارروائی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید اعلیٰ موڈو کی جانب سے شروع کر دی گئی تھی، اس کارروائی کو بے اثر کرنے کے لیے یا اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے قانونی طور پر ان کی مدد کرتے ہوئے انہیں بیک ڈیٹ میں چھٹی دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس مقصد کے لیے تھانے کے روزنامچے کے صفحات تک جو ہے پھاڑ دیے گئے تھے، اور 2 روز بیک میں جو ہے وہ انہیں بیمار ظاہر کر کے ان کی انٹری کروا دی گئی تھی کہ وہ بیمار ہے، تاکہ اس 2 دنوں میں جو واقعات نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پیش آئے تھے ان واقعات سے ایک طریقے سے جو ہے خود ایس ایچ او افتخار آرائیں کو مبرہ یا انہیں محفوظ یا انہیں بچانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی تھی، جس کا علم جب خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو تو وہ انتہائی غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے جو ہے انہوں نے اچانک بلا کسی شیڈول کے جو ہے ویسٹ زون کا دورہ کیا۔ ویسٹ زون وہ پہنچے اور انہوں نے جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ زون ان کے آفس میں جو ہے ناصر آفتاب کے آفس میں جو ہے ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی، اور میٹنگ میں جو ہے انہوں نے سب کے سامنے معروف عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جو ہے اس وقت آگ سے کھیل رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ایس ایچ او افتخار آرائیں جو ہے شارٹ ڈرم کڈنیپنگ میں اور دوسری لاقانونیت میں ملوث ہے۔ وہ اپنے تھانوں میں جو ہے بے گناہ لوگوں کو اغوا کر کے لاتے ہیں اور انہیں رکھتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں گرفتار کرنے اور جعلی پولیس مقابلوں میں ہلاک کرنے کی دھمکیاں دے کر ان سے منہ مانگی رقم وصول کی جاتی ہے۔ اس کے خلاف شکایتیں آنے کے باوجود آپ
کارروائی تو نہیں کرتے، لیکن جب میں نے ان کے خلاف کارروائی کی شروعات کر دی تو آپ اب میری کارروائی سے انہیں بچانے کے لیے جو ہے ان کی معاونت کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ایک فیسیلیٹر کا کردار ادا کریں۔ تو اگر آپ نے یہی سب کچھ کیا تو پھر آپ بھی جو ہے میرے ٹیم میں نہیں چل سکو گے، اس لیے آپ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ یہ انتہائی سخت ترین جملے جو ہے معروف عثمان کو سننے کو ملے اپنے ایک لاڈلے ایس ایچ او افتخار آرائیں کی آؤٹ آف وے مدد کرنے کے الزام میں۔ ناظرین، جاوید عالم اوڈو نے جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈنڈا اٹھا لیا ہے اس طرح کے پولیس افسروں اور ایس ایچ او کے خلاف جو کہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جو لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جنہوں نے شریف شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ افتخار آرائیں سے متعلق جو ہے خود جاوید عالم اوڈو کو ایک دو نہیں بلکہ لاتعداد شکایتیں ملی ہیں، اور یہ شکایتوں کا سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب خود جاوید عالم اوڈو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تھے۔ اس وقت بھی ان کے پاس بہت بڑی شکایتیں آئی تھی کہ انہوں نے نواب شاہ سے کسی نوجوان کو اغوا کر کے انہیں رہا کرنے کے عوض جو ہے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے جو ہے مغوی کے گھر والوں سے وصول کیے۔ مغوی گھر والوں نے جو ہے 25 لاکھ دینے کے لیے گھر کے زیورات اور دوسرے قیمتی اشیاء فروخت کر کے پولیس کو 25 لاکھ روپے دے کے اپنے نوجوان کو پولیس کی کسٹڈی سے رہائی دلائی تھی، ورنہ وہ انہیں جعلی پولیس مقابلوں میں مار دیتے۔ لیکن گزشتہ روز جو ہے ایک ہفتے قبل جو ہے مذکورہ ایس ایچ او اور ان کی ٹیم نے خمیسو گوڑ سے جو ہے ایک نوجوان جو کہ جن پر منشیات فروشی کا الزام تھا، بلال ابڑو کو اغوا کر کے لاتے ہیں، ان سے مبینہ طور پر 10 لاکھ روپیہ کا مطالبہ کیا تھا۔ 10 لاکھ کے بعد وہ 3 لاکھ روپے رشوت دیتے ہیں۔ جب یہ اطلاع کسی طریقے سے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو ملتی ہے تو وہ انکوائری کرانے کے لیے اپنی پارٹی بھیجواتے ہیں اس مغوی کو برآمد کرنے کے، لیکن پارٹی سے پہلے ہی جو ہے اطلاع ملنے پر جو ہے افتخار آرائیں اس وسیم ابڑو کو جو ہے اپنے تھانے سے فرار کروا دیتے ہیں، جس کے بعد جاوید عالم اوڈو غصے سے مزید لال پیلے ہوتے ہوئے جو ہے وہ انہیں سسپینڈ اور ریورٹ کرنے کا حکم نامہ جاری کر کے انہیں جو ہے وہ بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر میں بھجوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ویسٹ زون میں ان کا اچانک آمد ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کے سخت ترین مکالمے جو ہے وہ سینٹرل کے نوجوان ایس ایس پی معروف عثمان سے ہوتے ہیں، اور انہیں وہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، ورنہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا جا سکتا ہے جو ان کے لاڈلے ایس ایچ او افتخار آرائیں کے ساتھ وہ کر چکے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ افتخار آرائیں جو ہے وہ معروف عثمان کے بیٹر کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور وہ پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ان کے لیے بیٹ اکٹھی کرنے کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خود ایس ایچ او افتخار آرائیں جو ہے موجودہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے بھی لاڈلے بتائے جاتے ہیں۔ جتنی بھی ان کی پوسٹنگ ایس ایچ او کے سے ہوئی اب تک افتخار آرائیں کی ساری پوسٹنگیں جو ہے وہ غلام نبی میمن نے آؤٹ آف وے محض سفارشات کی بنیاد پر کی ہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے اور بھی بہت سارے با اثر لوگ ہیں جن میں خود غلام نبی میمن کے قریبی ساتھی شامل ہیں۔ اس طریقے سے غلام نبی میمن یعنی آئی جی سندھ کے سب سے قریب ترین ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے ایک طریقے سے جو ہے غیر اعلانیہ جنگ کا بغل جو ہے خود اپنے ہی آئی جی غلام نبی میمن کے خلاف بجا دیا ہے۔ اس سے قبل وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے بھی ہفتے والے روز جو ہے 1.5 گھنٹے تک جو ہے 1 to 1 ملاقات کر کے اپنے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کے بارے میں شکایتیں کر چکے ہیں، جس کے بعد اس وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے انہیں فری ہینڈ دے دیا گیا تھا۔ اس فری ہینڈ کے نتیجے میں ہی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حکم پر جو ہے پیچی ریکارڈ میں شامل 13 کے 13 پولیس افسروں کو کلین چٹ دے دی گئی تھی، اور اس کلین چٹ کے نتیجے میں 3 پولیس افسروں، ایک انسپکٹر غلام نبی آفریدی کو رضویہ اور یاسین گجر کو جو ہے منگو پیر کے علاوہ خود غلام حسین کورائی کو جو ہے وہ ماڑی پور تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا تھا۔ یہ تینوں آرڈر بھی جو ہے بم کا گولہ بن کر جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ پر جا کر گرے تھے، اس لیے کہ یہ تینوں کی تینوں پوسٹنگ جو ہے وہ ان کی مرضی
کے خلاف کی گئی تھی، کیونکہ ان تینوں کو جو ہے پیچی ریکارڈ میں شامل کرنے کا صحرا جو ہے سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے سر جاتا ہے، اور انہی کی پالیسی کو آگے جو ہے موجودہ آئی جی غلام نبی بڑھا رہے تھے، اس لیے وہ نہیں چاہ رہے تھے خود مشتاق مہر کی ناراضگی، اسی وجہ سے جو ہے اس پالیسی کو انہوں نے جاری رکھا تھا۔ اور انہوں نے جب پہلی بار ان تینوں کے ایس ایچ او کے آرڈر جاری کیے گئے تھے تو اس آرڈر کو جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ہی رکوایا تھا ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ذریعے، جس کو ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اپنے معاملات میں اپنے ڈومین میں جو ہے براہ راست مداخلت قرار دیا تھا۔ اسی کی شکایت جو ہے انہوں نے سندھ کے وزیر اعظم سے کی تھی، جس کے بعد ان کی شکایت سنی گئی اور انہیں فری ہینڈ دے دیا گیا تھا، جس کے بعد ہی ان تینوں کی دوبارہ ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ جو ہے وہ ہونا یقینی ہو گئی۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ افتخار آرائیں کے معطلی، ان کی تنزلی اور ان کو بلیک کمپنی بھجوائے جانے کا جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کو بہت زیادہ ملال بھی ہے، صدمہ بھی ہے اور دکھ بھی ہے، اور اس دکھ کا اظہار جو ہے اطلاع یہی ملی ہے کہ ان تینوں ایس ایچ اوز کے خلاف ممکنہ کارروائی کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی اطلاع ملی کہ تینوں ایس ایچ او غلام نبی آفریدی، یاسین گجر، غلام حسین کورائی کے خلاف ایک خفیہ انکوائری جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے ایس ایس پی کے ذریعے شروع کروا دی گئی، اور ان انکوائریوں کے رپورٹ کے نتیجے میں ان تینوں کے خلاف معطلی کا پروانہ کسی بھی وقت جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قطع تعلق کہ ان تینوں کی پشت پر کون ہے، سب کو معلوم ہے کہ ان تینوں کی پشت پر جو ہے وہ اس وقت سسٹم نامی سندھ پولیس کا، سندھ حکومت کا ایک مؤثر ترین گروپ ہے، جو کہ ایک طریقے سے سندھ حکومت میں ریاست کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کے لگائے جانے والے ایس ایچ او یا ڈی ایس پی تو کجا، ان کے منظور نظر کسی کانسٹیبل کے خلاف بھی آئی جی سندھ کو کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں ایس ایچ او لگ تو گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ آئی جی غلام نبی میمن کوشش کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اس آج کی جو ایک سب سے جو بڑی تبدیلی جو مجھے ملی ہے، جس پر میرا بھی دل خوشی سے باغ باغ ہو چکا ہے، وہ فدا حسین شاہ کی پوسٹنگ ہے۔ فدا حسین شاہ جو ہے وہ سابقہ آئی جی کے ٹیم میں شامل تھے، وہ آئی جی جن کے خلاف جو ہے سندھ پولیس کے گاڈ فادر اور ان کے ساتھیوں نے ایک تحریک چلا کر جو ہے عدالتی کاندھا استعمال کر کے انہیں بھی سندھ پولیس کے آئی جی کے منصب سے بے دخل کروا دیا گیا تھا۔ اس ٹیم میں شامل تھے فدا حسین شاہ، اور فدا حسین شاہ جو ہے پچھلے 10 سالوں سے جو ہے پوسٹنگ سے محروم تھے۔ بالآخر گزشتہ روز جو ہے ان پر بھی قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی، اور ان کا بھی جو ہے سی پی او سے ٹرانسفر کر کے ان کی خدمات جو ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران یعقوب مناز کے سپرد کر دی گئی ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ انہیں سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی آپریشن تعینات کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اگر یہ فیصلہ غلام نبی میمن کا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ غلام نبی میمن یا گاڈ فادر کی مرضی کے خلاف جو ہے فدا حسین شاہ کی پوسٹنگ گزشتہ روز کر دی گئی ہے۔ دوسری بڑی خبر جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، شیراز نذیر کی آئی بی سے سندھ پولیس میں واپسی ہو چکی ہے، اور 1-2 روز میں جو ہے انہیں ایس ایس پی حیدرآباد تعینات کر دیا جائے گا۔ گرچہ خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن اس نے جو ہے اسد رضا کی جگہ ایس ایس پی ساؤتھ لگانے کی خواہش مند ہے، بلکہ ایک طریقے سے انہوں نے آرڈر بھی ٹائپ کر کے اس پر سائن بھی کر دیے تھے، جو کاپی میرے پاس اس وقت موجود ہے، لیکن اس پر ابھی صرف نمبر نہیں لگے تھے، ورنہ ان کا جو ہے ساؤتھ کے ایس ایس پی کے حیثیت سے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ لیکن خود نہ صرف شیراز نذیر نے ساؤتھ میں جانے سے معذوری ظاہر کر لی، ہاتھ جوڑ دیے، بلکہ خود انہیں سندھ پولیس میں واپس لانے والے گاڈ فادر انہیں ایس ایس پی حیدرآباد کی حیثیت سے دیکھنے کی خواہش مند ہیں، کیونکہ حیدرآباد میں جو ہے گاڈ فادر اور ان کے رفقا کے مالی مفادات بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ انہیں پیر محمد شاہ کے علاوہ خود ایس ایس پی کی حیثیت سے بھی اپنے جانثار، اپنے وفادار کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد سے جو ہے شیراز نذیر کو آئی بی سے نکال کر سندھ پولیس بھجوایا گیا، تاکہ
کہ انہیں حیدرآباد کا SSP لگا دیا جائے۔ تو SSP حیدرآباد وہ لگ جائیں گے۔ حیدرآباد پولیس کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں SSP کے سے ایک مرد آہن، مرد مومن، ایک انسان دوست پولیس افسر جو ہے بہت جلد نصیب ہونے جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے حق و صداقت کا سفر جاری اور آپ کو سچی اور کھری باتیں، خبریں سننے کو ملے، تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں مشکل گزارہ یعنی ہزارہ کی۔ ہزارہ مشکل گزارہ، یہ لوگ کہتے ہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ ہزارہ بہت ہی سرسبز خوبصورت پاکستان کا ایک ہریالی والا علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، لوگ وہاں کے بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اچھے کردار کے مالک ہیں، میں بڑا ان کو پسند کرتا ہوں۔ اب ہزارہ کی خبریں آج کل آ رہی ہے۔ ہزارہ میں جو ہے ایک ڈسٹرکٹ ہے ہری پور سے ایک تحفے کا ٹرانسفر جو ہے پشاور میں پہلے ہی کر دیا گیا ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کے جو IG ہے معظم جاں انصاری کے آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چھالے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کے چھالے کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے لیے ہی پشاور کا انہیں SSP لگا دیا گیا ہے، جس پر خود پشاور کے جو CCPO ہیں اعجاز احمد خان کو تحفظات ہیں، ان کے تحفظات اپنی جگہ پر، جس کا وہ اظہار جو ہے اپنے ایک DSP کے ذریعے کروا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی دال نہیں گلی اور IG خیبر پختونخوا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے خود CM خیبر پختونخوا کو نہ جانے کس طریقے سے منایا ہوگا، لیکن وہ پوسٹنگ ان کی وہاں ہو چکی ہے۔ اب ان کی جگہ جو تحفہ ہری پور گئے ہیں، میرا اشارہ عمران شاہد کی جانب ہے۔ عمران شاہد کی رپوٹیشن کچھ اچھی نہیں ہے، ان کی پوسٹنگ کس نے کی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اطلاع یہ ملی ہے پشاور سے جو ہمارا نمائندہ خصوصی ہیں قیامت گل کہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ میں جو ہے DPO ایبٹ آباد جو ہے سجاد احمد خان کا مرکزی کردار ہے۔ سجاد احمد خان ان کے بیچمیٹ ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے گروپ میں شامل ہوئی، سب کے سب جو ہے IG گلگت کے گروپ میں شامل ہیں۔ IG گلگت کو اگر میں خیبر پختونخوا پولیس کا گاڈ فادر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ بھی سازشوں کے تانے بانوں میں جو ہے وہ ہر وقت گرے رہتے ہیں۔ جو ان کا دوست ہے وہ تو پوسٹنگ لے لیتا ہے، جو ان کا مخالف ہو تو ان کی پوسٹنگ کی راہ میں وہ سیسا پلائی دیواریں بآسانی کھڑی کر دیتا ہے۔ اب یہ جو پوسٹنگ ہوئی ہے عمران شاہد کی، یہ پوسٹنگ کروانے میں جو ہے سجاد کا ہاتھ ہے۔ سجاد نے یہ سفارش کی تھی خود DIG ہزارہ جو ہے میر وائس نیاز سے۔ میر وائس نیاز بہت ایک سلجھے ہوئے اچھے پولیس افسر ہیں، اس سے قطع تعلق کہ وہ ایک بہت بڑے پختونخوا کے سیاستدان جو ہے اسفند یار ولی کے سگے بھانجے ہیں، لیکن ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں اسفند یار ولی کا کبھی بھی کوئی کردار نہیں رہا ہے، بلکہ ان کی پوسٹنگ میں ان کے اپنے بھائی جو DMG گروپ میں بہت زیادہ متحرک ہیں، ڈاکٹر کاظم نیاز جو کہ پہلے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے اور اس وقت فیڈرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے ہی اپنے بھائی جو ہے میر وائس نیاز کی جو ہے DIG ہزارہ کی حیثیت سے پوسٹنگ کروائی ہے، اور DIG سے جو ہے خود سجاد جو DPO ایبٹ آباد ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو SP ہیں عمران شاہد بہت ہی شریف ہے، ایماندار ہے، اصول پرست ہے، انہیں اگر آپ ہری پور کا DPO لگا دو گے تو یہ بہت بہتر ہوگا جرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے۔ لیکن میرے خیال میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا کہنا ہے کہ سجاد نے دوستی نبھاتے ہوئے اپنے بہت بڑے افسر کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس لیے کہ یہ جو عمران شاہد ہے ان کی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ریپوٹیشن کوئی اچھی نہیں ہے۔ اس سے قبل وہ سوابی میں 2 بار DPO رہ چکے ہیں، پشاور میں SSP رہ چکے ہیں، ایبٹ آباد میں بھی یہ رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ FIA میں بھی رہ چکے ہیں، اور FIA میں تو وہاں کی DG نے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہاں سے نکالا، ان کے خلاف اتنے اسکینڈل تھے کرپشن کے، کرپشن تو ان پر خط، یہ ان کے ناقدین بھی کہتے ہیں، ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سجاد نے جو ہے وہ محض اپنی دوستی یاری نبھاتے ہوئے جو ہے انہیں جو ہے وہ ہری پور کا جو ہے وہ DPO لگوانے میں کامیاب ہو گئے، وہ بھی ایک اصول پرست اور اچھے DIG میر وائس نیاز سے۔ میر وائس نیاز کی ساری سروس جو ہے
وہ اسلام آباد پولیس میں گزری ہے۔ وہ پختون ہونے کے باوجود اور خود جو ہے یہ اپنا اسفند یار ولی کے سگے بھانجے ہونے کے باوجود انہوں نے خیبر پختونخوا پولیس میں کبھی نوکری نہیں کی، یہاں تک کہ جب روٹیشن پالیسی میں ان کا ٹرانسفر کوئٹہ بلوچستان میں تو وہاں بھی نہیں گئے، بلکہ انہوں نے جو ہے روٹیشن پالیسی میں اپنا ٹرانسفر اسلام آباد سے خیبر پختونخوا کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں انہوں نے پوسٹنگ جو ہے بالکل اسلام آباد سے جڑے شہر ہزارہ کے ڈی آئی جی کی حیثیت سے لے لی۔ اندازہ لگا لیں ان کے عقل مندی کا، ان کی دانش مندی کا، لیکن انہیں بھی جو ہے ان کے ایک ڈی پی او نے کتنی آسانی سے ماموں بنا دیا کہ ان سے ایک انتہائی غلط قسم کا آرڈر جاری کروا دیا، ڈی پی او ہری پور کی حیثیت سے عمران شاہد کا۔ اب میں پروگرام میں کہہ چکا ہوں خود خیبر پختونخوا کی گاڈ فادر کے حوالے سے تو ایک قتل کی واردات یا اغوا کی واردات ہوئی تھی، اس پر آئندہ کے پروگرام میں بات کروں گا کہ امان اللہ اشرف جو کہ افغانی انفارمر تھا، اس کے اغوا اور قتل میں کون سا ڈی آئی جی ملوث ہے، اس پر آگے آئندہ کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام ختم کرنے سے قبل جو ہے وہ آج کچھ ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ طاہر نورانی جو کہ سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل تھے، انہیں ایک بار پھر ان کے اس عہدے سے بے دخل کر دیا اور ان کی جگہ جو ہے سید عباس رضوی کو جو ہے وہاں کا پرنسپل بنا دیا گیا ہے، جبکہ مددگار 15 سے ایس ایس پی امجد حیات کو ٹرانسفر کر کے انہیں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کا انچارج تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سید فدا حسین شاہ کا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کو سی ٹی ڈی میں ان کی خدمات دے دی گئی، جبکہ لانڈی کے ایس پی سلیم حسین شاہ کو جو ہے پچھلے دنوں جو ضمنی الیکشن میں جو وہاں گڑبڑ ہوئی اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ پیدا ہو گئی تھی، اس میں جو ہے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی بری طریقے سے ناکامی پر جو ہے سزا دیتے ہوئے انہیں وہاں سے تبدیل کر کے ان کی خدمات جو ہے مددگار 15 میں کر دی گئی ہے، جبکہ 25 اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کے جو ہے وہ امتحان لیے گئے تھے۔ شبیر سٹیار نے سٹی کے جو ایس ایس پی ہیں ہیڈ مورری کے لیے، اس میں سے اپنے لاڈلے چہیتے صرف 5 کو جو ہے موضوع قرار دے کر انہوں نے امتحان میں پاس کر دیا، اور امتحان میں جو ہے پاس ہونے کے بعد انہیں جو ہے مختلف تھانوں کے ہیڈ موروں کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایک عجیب قسم کا سوال جو ہے اس ہیڈ موروں کے امتحان میں پوچھا گیا، آنت اور سازش میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ جو ایک سیاسی اس وقت نعرہ بن چکا ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں کہ سازش اور مفاہمت میں کیا فرق ہے، اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال جو ہے خود ایس ایس پی سٹی جو ہے شبیر سٹیار نے ہیڈ موروں کے امتحان میں رکھے گئے سوالوں میں ایک سوال بالکل اس سے ملتا جلتا رکھا گیا تھا کہ سازش اور آنت میں کیا فرق ہے۔ یہ فرق پوچھا جا رہا ہے ہیڈ مورری کا امتحان پاس کرنے والوں سے۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو سازش اور مفاہمت کو مد نظر رکھ کر یہ امتحانی سوال بنایا گیا یا اس سوال کو بنانے کی وجہ کچھ اور ہے، یہ اب پوچھنا جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ چاہوں یہ بتا چلوں کہ یہ 26 جولائی کے بعد جو ہے ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے جا رہے ہیں۔ جاوید جسکانی کو جو ہے اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں کراچی میں جو ہے ڈی آئی جی کسی زون کا لگایا جا رہا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یا تو ویسٹ زون یا پھر ایسٹ زون میں سے کسی ایک جگہ جو ہے جاوید جسکانی کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے پرویز چانڈیو کو شہید بے نظیر آباد اور وہاں سے خادم رند کی غالباً چھٹی ہونے جا رہی ہے، اور دوسرے جو اقبال دارا کو اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں دوبارہ سے سکھر یا لاڑکانہ کا ڈی آئی جی بنا دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ہے خود جاوید مہر کو دوبارہ سے جو ہے میر پور خاص کا ڈی آئی جی بنائے جانے کا امکان ہے۔ لیکن یہ تمام کے تمام نوٹیفیکیشن جو ہے یہ 26 جولائی کے بعد جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔